اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیوز میں پیغمبری کی مختصر تاریخ کے عنوان سے بیان کر رہا تھا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عنوان پر بات کروں گا۔ تمام انسانی قوموں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں پیدا کیا گیا۔ دنیا کا جغرافیہ اٹھا کر دیکھو، آپ ایک ہی نظر میں محسوس کر لیں گے کہ تمام جہاں کی پیغمبری کے لیے روح زمین پر عرب سے زیادہ موزوں مقام اور کوئی نہیں تھا ہو سکتا تھا۔ یہ ملک ایشیا اور افریقہ کے عین وسط میں واقع ہے اور یورپ بھی یہاں سے بہت قریب ہے۔ خصوصاً اس زمانے میں یورپ کی متمدن قومیں زیادہ تر یورپ کے جنوبی حصہ میں آباد تھیں، اور یہ حصہ عرب سے اتنا ہی قریب تھا جتنا ہندوستان ہے۔ پھر اس زمانے کی تاریخ پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نبوت کے لیے اس زمانے میں عربی قوم سے زیادہ موزوں کوئی قوم نہ تھی۔ دوسری بڑی بڑی قومیں اپنا اپنا زور دکھا کر گویا بے دم ہو چکی تھی۔ تمدن کی ترقی سے دوسری قوموں کی عادتیں بگڑ گئی تھی، اور عربی قوم میں کوئی ایسا تمدن نہیں تھا۔ وہ بہادر تھے، بے خوف تھے، فیاض تھے، عہد کے پابند تھے، آزاد خیال اور آزادی کو پسند کرنے والے تھے۔ کسی قوم کے غلام نہیں تھے۔ اپنی عزت پر جان دے دینا ان کے لیے آسان تھا۔ نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور عیش و عشرت سے بیگانہ تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں بہت سی برائیاں تھیں، جیسا کہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا، مگر یہ برائیاں اس لیے تھیں کہ 2500 برس سے ان کے ہاں کوئی پیغمبر نہ آیا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 برس پہلے گزر چکا تھا۔ اس لمبی مدت کے اندر کوئی پیغمبر عرب میں پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی ایسا رہنما پیدا ہوا تھا جو ان کے اخلاق درست کرتا اور انہیں تہذیب سکھاتا۔ صدیوں تک ریگستان میں آزادی کی زندگی بسر کرنے کے سبب سے ان میں جہالت پھیل گئی تھی، اور وہ اپنی جہالت میں اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ ان کو آدمی بنانا کسی معمولی انسان کے بس کا کام نہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ان میں یہ قابلیت ضرور موجود تھی کہ اگر کوئی زبردست انسان ان کی اصلاح کر دے اور اس کی تعلیم کے اثر سے وہ کسی اعلیٰ درجے کے مقصد کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو دنیا کو زیر و زبر کر ڈالیں۔ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایسی ہی جوان اور طاقتور قوم کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد عربی زبان کو دیکھو۔ آپ جب اس زبان کو پڑھو گے اور اس کے علم ادب کا مطالعہ کرو گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ بلند خیالات کو ادا کرنے اور خدائی علم کی نہایت نازک اور باریک باتیں کرنے اور دلوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ موزوں کوئی زبان نہیں ہے۔ اس زبان کے مختصر جملوں میں بڑے بڑے مضامین ادا ہو جاتے ہیں، اور پھر ان میں ایسا زور ہوتا ہے کہ دلوں میں تیر و نشتر کی طرح اثر کرتے ہیں۔ ایسی شیرینی ہوتی ہے کہ کانوں میں رس پڑتا معلوم ہوتا ہے۔ ایسا نغمہ ہوتا ہے کہ آدمی بے اختیار جھومنے لگتا ہے۔ قرآن جیسی کتاب کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی۔
بس اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ اس نے تمام جہان کی پیغمبری کے لیے عرب کے مقام کو منتخب کیا، اور جس ذات مبارک کو اس کام کے لیے پسند کیا گیا وہ کیسی بے نظیر تھی۔ آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ بقیہ اسی موضوع پر اگلی ویڈیو میں گفتگو کروں گا۔